حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز سامعین اور دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے عزیز طلباء اور معزز ناظرین، یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے فیوچر اسٹارز اکیڈمی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. خطابات کا یہ سلسلہ یہ تو تمہید اور ابتدا ہے. فیوچر اسٹارز اکیڈمی کا اصل پروگرام جو آئندہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، اس اکیڈمی کا مقصد ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو ملک و ملت کے لیے مستقبل میں ستارے ثابت ہوں اور ملک و ملت کے مستقبل کو وہ تابناک بنا سکیں. اس وقت ملت اسلامیہ کے لیے ایسے افراد کی بہت کمی ہے جو ہمہ جہت صلاحیتوں کے حامل ہوں اور جن کی ذات
پوری ملت کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے کافی ہو، ایسے ہونہار اور باکمال نوجوانوں کی تیاری اس اکیڈمی کا بنیادی مقصد ہے، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے آغاز سے فیوچر اسٹارز اکیڈمی کے دروس اور خطابات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معزز سامعین اور قابل قدر ناظرین اور عزیز طلباء اور نوجوانوں، اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ آدمی کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو اور کسی بھی علاقے سے ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواہش ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ مستقبل میں ناکام ہونا چاہتا ہے، بلکہ ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہو اور وہ مستقبل میں کامیاب و کامران ہو۔ ایک مستقبل تو وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ آدمی تعلیم میں اور فن اور ہنر میں ترقی کرتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے زندگی کے سالوں میں اسے راحت ملے۔ علم حاصل کرنے والے طلباء، تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان شبانہ روز کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ علم میں کمال پیدا کر لیں تو تعلیم کے بعد کا جو مستقبل ہے، تعلیم کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تابناک ہوگی اور وہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے طلباء حصول علم میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو قیادت اور لیڈری سے دلچسپی ہوتی ہے، ایسا انسان جوانی کی عمر ہی سے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو کر مستقل محنت میں لگا رہتا ہے اور کوششوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسی طرح محنت کروں گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بڑا لیڈر بن سکے گا اور انتخابات میں اسے کامیابی مل سکے گی، اور پھر وہ ابتدائی مرحلوں سے آگے بڑھتے بڑھتے اسمبلی کا رکن بنے گا یا پارلیمنٹ کا رکن بنے گا۔ کوئی بندہ زندگی کے دوسرے میدانوں میں آگے بڑھتا ہے، بس اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں وہ سکون کی زندگی گزار سکے اور
اسے کامیابی حاصل ہو سکے۔ معزز ناظرین، کامیابی کا ایک تصور وہ ہے جو انسانوں کے نقطہ نظر سے ہے۔ انسانوں کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو ڈگری مل جائے اور اس ڈگری کی بنیاد پر اسے بہترین ملازمت مل جائے اور اس کی ماہانہ یافت قابل ذکر ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کی نظر میں کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اقتدار اور حکومت حاصل ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ میں کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عملی میدان میں کمال پیدا کر لیں اور دنیا بھر میں ان کی شہرت ہو جائے اور لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ کامیابی کا یہ تصور محدود ہے اور انسانی نقطہ نظر سے ہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جس کا تصور قرآن پیش کرتا ہے اور شریعت اسلامی پیش کرتی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید میں جس کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے بھی ہے اور اس کا تعلق اس دنیاوی زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں کامیابی کے لیے فوز کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سے فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ بڑی کامیابی کیا ہے، بڑی کامیابی کیا ہے۔ بڑی کامیابی کے لیے فوز عظیم کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ قرآن مجید جسے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے وہ کامیابی ہے جو مرنے کے بعد آنے والی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس میں آدمی کو سکون اور راحت ملے اور اس زندگی میں آدمی تکلیفوں سے، عذابوں سے محفوظ رہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ نیک اور مومن بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغات میں جنت کے ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھا جائے تو جس طرح کامیابی ایک وہ کامیابی ہے جو دنیا کی محدود زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری وہ کامیابی ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جس طرح سے آخرت کی لامحدود زندگی سے تعلق رکھنے والی کامیابی اصل کامیابی ہے، اسی طرح سے مستقبل بھی دو طرح کا ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ آدمی ابتدائی 20 سال 25 سال آدمی محنت کرے تاکہ اس کے بعد والی جو اس کی زندگی ہے 20-25 سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں اسے راحت ملے۔ تو ایک مستقبل یہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور دوسرا مستقبل وہ ہے جو اخروی اعتبار سے ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ مستقبل۔ اور واقعہ ہے یہ ہے کہ اصل مستقبل تو مرنے کے بعد آنے والا مستقبل حقیقی مستقبل ہے،
جہاں تک دنیا کے اندر جو مستقبل آ رہا ہے، یعنی انسان اپنی ابتدائی زندگی میں محنت کر کے زندگی کے آخری حصے میں جو اس کا پھل پاتا ہے، اس مستقبل کا تعلق دنیا کی محدود زندگی سے ہے۔ اصل جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ دنیا میں عام طور پر ان لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے جن کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، اور انہیں دور اندیش اور دوربین کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حقیقی اعتبار سے وہ لوگ دور اندیش ہیں جن کی نگاہ آخرت کے مستقبل پر ہو، جن کی نگاہ آخرت کے مستقبل پر ہو۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یہاں کی راحتیں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی تکلیفیں بھی وقتی ہیں۔ آدمی کی زندگی اگر یہاں راحت میں گزر رہی ہو تو وہ بھی زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہے، اور آدمی کی زندگی اگر یہاں مشکلات میں ہو تو یہاں کی مشکلات بھی زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دین اسلام میں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان دونوں مستقبلوں کو تابناک بنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ دین اسلام لوگوں کو اس بات پر بھی ابھارتا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مستقبل کو بھی سنوارے، تعلیم میں قابلیت پیدا کریں اور عصری ٹیکنالوجی میں قابلیت پیدا کریں، اور زندگی کے مختلف جو میدان ہیں ان میں باکمال بنیں تاکہ لوگوں میں ان کی مانگ ہو، اور تاکہ ان کی ذات ایسی بنے کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائیں۔ تو دین اسلام اس کی بھی ہدایت کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی فکر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام اس کی تلقین کرتا ہے کہ انسان کی نگاہ اپنے اصل مستقبل پر ہونا چاہیے، اور انسان کا اصل مستقبل آخرت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور سارے انسانوں کو 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کھیل تماشے میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جسے اپنے ملک میں ملازمت نہیں ملتی اور روزی نہیں ملتی، تو ایسا انسان بیرونی ممالک چلا جاتا ہے، کوئی سعودی عرب جاتا ہے، اور کوئی دبئی جاتا ہے، اور کوئی امریکہ اور یورپ جاتا ہے۔ وہاں جا کر آدمی محنت کرتا ہے۔ جب تک گھر میں تھا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کھانا خود بنانا پڑے گا، پلیٹ خود دھونے پڑیں گے، اپنے کپڑے خود صاف کرنے پڑیں گے، اور اپنے گھر کی صفائی خود اسے کرنی پڑے گی۔ جب تک اپنے وطن میں تھا، مقام پر تھا، وہ ذرہ برابر ان چیزوں میں توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن جب وہ بیرونی ملک چلا گیا اور وہاں جو ہے ملازمت کرنے لگا،
تو اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود ہی سامان خرید کر لاتا ہے، خود ہی پکوان کرتا ہے اور خود ہی برتن دھوتا ہے، اور جس روم میں وہ رہتا ہے خود ہی اس کی صفائی کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ مشقتیں آدمی جو برداشت کر رہا ہے، اسے آپ پوچھیں کہ بھائی جب تک تم وطن میں تھے تو ادھر کی کاڑی ادھر نہیں کرتے تھے، اور ذرہ برابر تمہیں جو ہے گھر کے اندر گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ تم سارے کام خود ہی انجام دے رہے ہو اور خوب مشقت اٹھا رہے ہو۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی تھوڑے دن اگر میں یہاں مشقت اٹھا لوں گا اور تھوڑے دن مشقت برداشت کر کے میں یہاں پونجی جمع کر لوں گا، تو اس کے بعد موت تک کی جو زندگی ہے وطن میں رہنے کی وہ سکون سے گزرے گی۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی یہ محدود زندگی ہمیں اس لیے عطا فرمائی کہ اس محدود زندگی میں ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے مشقت برداشت کریں، دوڑ دھوپ کریں، اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے خدا و رسول کے احکامات پر چلیں اور دین کے تقاضوں پر چلیں۔ اگر دنیا کی اس محدود زندگی میں تھوڑی سی مشقت ہم برداشت کر لیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل لیں گے تو یہ تھوڑی سی زندگی تو جیسی تیسی گزر جائے گی، مگر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہماری روشن اور تابناک ہوگی۔ میرے معزز بھائیوں، معزز ناظرین، عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھو جائے اور اسی کو جو ہے مقصد زندگی بنا لے اور اس کی ساری سرگرمیوں کا محور دنیا کی چند روزہ زندگی بنے۔ یہ انسان عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ کی آخرت والی زندگی کی فکر کرے، دنیا کی محدود زندگی میں آخرت کو بنانے پر وہ توجہ دے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکیس، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگا رہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے، عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لے، عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی میں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری میں لگا رہے۔ اور چونکہ موت کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے کہ نفس کے بے قابو ہونے کے نتیجے میں آدمی اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات پر چلنے کی وجہ سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی آخرت بنے اور اس کی آخرت تابناک ہو جائے، وہ آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کر لے اور جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور نفس کو قابو میں رکھے۔
نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہاں کی راحتوں اور یہاں کی جو ہے آسانیوں کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اب عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی زندگی کے مقابلے میں باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دے۔ وہ انسان عقل مند ہے اور قابل تعریف ہے جو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی کا نقصان اس کی نگاہ میں بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اخروی زندگی کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، انسان دنیا کی بھول بھلیوں میں پڑ کر آخرت سے غافل ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اپنی قبر سے اور اپنی آخرت کی زندگی سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا نے کس کا ساتھ دیا اور دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ بڑے بڑے دنیا سے محبت کرنے والے دنیا میں آئے، جن کے لیے ساری دنیا سمیٹی گئی، وقت کے بادشاہ اور وقت کے حکمران، کہ جن کے پاس سارے ساز و سامان تھے، اسباب تھے اور مال و دولت کی جن کے پاس فراوانی تھی، لیکن کیا دنیا نے ان کا ساتھ دیا اور کیا دنیا نے ان کے ساتھ وفا کیا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ ایک دن یہاں سے رخصت ہو گیا۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کیا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس بے وفا دنیا میں دل لگانے کے بجائے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرے اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں لگا رہے۔ قرآن پاک کا یہی پیغام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی جو تربیت فرماتے تھے وہ اس لحاظ سے تربیت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا یا آخرت کا کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آخرت کا چھوٹا سا نقصان بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دنیا کا بڑا سا بڑا نقصان ہو جائے وہ برداشت کرتے تھے۔ صحابہ کرام پر 24 گھنٹے آخرت کی فکر سوار رہتی تھی اور اپنے بارے میں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میں آخرت کے اعتبار سے نقصان میں نہ پڑ جاؤں۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کو آخرت کی فکر اتنی دامنگیر رہتی تھی کہ انہیں اپنے بارے میں نفاق اور منافق ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی فکر آخرت کا یہ حال تھا کہ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے
رازدار رسول حضرت حذیفہ ابن یمان سے یہ فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کے نبی نے تم کو منافقوں کے نام بتائے تھے، میں تم کو خدا کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ حذیفہ، نبی نے جو نام منافقوں کے نام تمہیں بتلائے تھے، کیا اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، اور اتنا اونچا مقام کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا۔ اتنا اونچا مقام رکھنے والے صحابی خلیفہ وقت، وہ اپنے بارے میں اس قدر فکر مند ہے کہ وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے نبی نے تم کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر دل کی کیفیت میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی، وہ پریشان ہو جاتے تھے اور اپنے بارے میں سوچنے لگتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نکاح کے دوسرے ہی دن جب جہاد کے لیے اعلان ہوا تو فوراً نکل پڑے اور شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمانے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں اور آپ کی واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں آخرت کی فکر رہتی ہے، اور آخرت کے تعلق سے ہمارے اندر ایک بیداری موجود رہتی ہے۔ لیکن جو ہی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر بار میں لگ جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ منافق ہو چکے ہوں؟ حضرت حنظلہ نے جب یہ بات کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حنظلہ، میری بھی وہی کیفیت ہے، میرا بھی وہی معاملہ ہے۔ اب دونوں کے دونوں پریشان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنی کیفیت بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میری مجلس میں ہوتے ہوئے تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت ہمیشہ رہنے لگے تو راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کو کبھی کبھی فکر آخرت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا تو تب جا کر ان حضرات کو اطمینان ہوا۔ میرے معزز بھائیوں اور معزز ناظرین، ہم غور کریں کہ حضرات صحابہ کرام کو آخرت کی فکر کتنی لاحق تھی۔ صحابہ کی تو وہ جماعت تھی کہ جن میں سے بہت سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ 10 صحابہ وہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اور تمام صحابہ کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ رضا کا پروانہ ان کو مل چکا تھا، مغفرت کے پروانے ان کو مل چکے تھے، مگر اس کے باوجود
ان کی فکر آخرت کا یہ عالم تھا کہ وہ تھوڑی سی بھی کوئی بات پیش آتی تو بے چین ہو جاتے تھے اور فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں جو ہے ہمیں آخرت میں نقصان نہ پہنچے۔ معزز حاضرین، ہم سب کو بھی اپنے اصل مستقبل کو روشن بنانے کی فکر کرنا ہے اور اپنے اصل مستقبل کو تابناک بنانے کی فکر کرنا ہے۔ ہمارا اصل مستقبل آخرت ہے۔ اگر کسی کی آخرت کی زندگی بن گئی اور وہ دنیا سے اپنے ایمان و اعمال کو محفوظ طریقے پر لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو یاد رکھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ معزز ناظرین، اصل زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم عذاب سے کیسے محفوظ رہیں اور اس زندگی میں ہم اللہ کی جنت میں کیسے داخل ہوں، اس کی ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اس دنیا کے اندر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلے گا تو ایسا انسان آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں راحت پائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا ہم نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور کیا ہم خدا و رسول کی مرضیات پر چل رہے ہیں اور کیا ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہیں؟ غور کرنا ہے۔ آخرت کی کامیابی اس انسان کو حاصل ہوگی جو اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک طرف اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ جو آدمی ان دونوں حقوق کو ادا کرنے لگے ایسا انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ بات داخل ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے۔ وہ تمام اعمال جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ گناہ کہلاتے ہیں اور گناہ سے بچنا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور گناہ سے بچنا تب ممکن ہے جب آدمی نفسانی خواہشات سے بچے گا۔ جو آدمی نفسانی خواہشات سے نہیں بچتا اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آخرت بنانے کے لیے ہم سب کو اس مختصر سی زندگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرنا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو جو آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم و توقیر کیا اور دین حق کے سلسلے میں دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد کرتے رہے،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کا اتباع جو لوگ کرتے رہے، فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں اور فلاح یاب ہیں، یہی لوگ حقیقی معنی میں کامیابی پانے والے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا کے اندر نفس و شیطان کے راستے پر چلنے کے بجائے رحمان کے راستے پر چلنا ہے۔ دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ من چاہی زندگی گزاریں گے، ہمارا اصل مستقبل آخرت وہ بگڑ جائے گا اور روشن ہونے کے بجائے تاریک ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہمارا اصل مستقبل جو آخرت ہے وہ تابناک ہوگا، اور اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی کامیاب فرما دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر کائنات میں حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو موت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا جو سلسلہ چلایا ہے یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے، انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت و حیات کا نظام بنایا ہے اس کے فلسفے کو جاننا ہے کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے کیوں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں اچھا عمل کر کے آخرت میں آئے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ دنیا اچھے عمل کرنے کے لیے، یہ دنیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، یہ دنیا اپنے اصل مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ حقیقی معنی میں کامیاب ہے، اور اسی کا مستقبل اصل مستقبل ہے جو کہ روشن اور تابناک ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا مستقبل کتنا روشن ہے، ان کا مستقبل جو ہے کتنا تابناک ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، ہم سب کو اس دنیا کے اندر اسی کی فکر کرنی ہے، اور ہم میں کا ہر انسان اپنے اعمال کے ذریعے یا تو اپنی آخرت کو روشن کر رہا ہے یا اپنی آخرت کو تاریک بنا رہا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ دین پر قائم ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر جمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مرضیات پر چل رہے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بچ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے مستقبل کو روشن بنا رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہم میں سے جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے پینے کو انہوں نے مقصد زندگی بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی فکر نہیں کرتے ہیں، نہ ان کو اللہ کے احکام کی پرواہ ہے، نہ ان کو جو ہے دین کے تقاضوں کا لحاظ ہے،
اور نہ ان کو جو ہے خدا و رسول کی مرضیات پر چلنے کی فکر ہے، تو ایسے لوگ اپنی آخرت کو تاریک بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں دنیا کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے اور اپنی آخرت کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرماتا کہ تم دنیا میں خستہ حال رہو اور دنیا میں تم جو ہے نا انتہائی ناکارہ بنے رہو۔ دین اسلام ہر انسان کو اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی جو ہے تابناک کرو اور اپنی آخرت کو بھی بناؤ۔ جو بندہ خدا کے دین پر چلتا ہے، خدا و رسول کے احکام کو پورا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی تابناک ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی جو ہے روشن ہو جاتی ہے۔ جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے اور جس کو بندگی کا راز سمجھ میں آتا ہے اور جو اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی جو ہے کامیاب کرتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی بناتے ہیں۔ تو اس لیے معزز ناظرین، فیوچر اسٹارز اکیڈمی کے ذریعے آپ سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی روشن کرو اور اپنی دنیا کو بھی سنوارو اور اپنی آخرت کو بھی تابناک اور روشن بناؤ۔ اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا جا رہا ہے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فیوچر اسٹارز اکیڈمی سے آپ جڑے رہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے جو پروگرام پیش کیے جائیں گے اس میں آپ بھرپور حصہ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے لیے بہت فعال نیک ثابت ہوگا اور اس اکیڈمی کے ذریعے جو تربیتی نظام جو ہے مختلف میدانوں میں جو تربیتی نظام چلایا جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات اور اچھے نتائج پیدا ہوں گے اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔